اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں مردود شیطان سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل یا اہل الكتاب تعالوا الى کلمۃ سواء بیننا وبینکم الا نعبد الا اللہ ولا نشرک به شیئا ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ۔ کہہ دو کہ اے اہل کتاب، ایسی انصاف والی بات کی طرف آؤ جو ہم میں تم میں برابر ہے کہ ہم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کریں، نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک بنائیں، نہ اللہ کو چھوڑ کر آپس میں ایک دوسرے کو ہی رب بنائیں۔ بس اگر وہ منہ پھیر لیں تو تم کہہ دو کہ گواہ رہو ہم تو مسلمان ہیں۔ آیت نمبر 64 سورہ آل عمران کی تفسیر ہم بیان کرتے ہیں کہ یہودیوں، نصرانیوں اور انہی جیسے لوگوں سے یہاں خطاب ہو رہا ہے۔ کلمہ کا اطلاق مفید جملے پر ہوتا ہے، جیسے یہاں کلمہ کہہ کر پھر اس کی تعریف یوں کی گئی ہے کہ عدل اور انصاف جیسے ہم کہیں ہم تم پر برابر ہیں۔ پھر اس کی تفسیر کی خاص بات یہ ہے کہ ہم ایک اللہ تعالیٰ سے ہی کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی بت کو نہ پوجیں، صلیب، تصویر، اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کو نہ آنکھ کو نہ اور کسی چیز کو، بلکہ تنہا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت کریں۔ یہی عبادت تمام انبیاء کرام کی تھی، جیسا کہ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ تجھ سے پہلے جس رسول کو ہم نے بھیجا سب کی طرف یہی وحی کی کہ میرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، بس تم سب میری ہی عبادت کیا کرو۔ اور جگہ ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ ہر امت میں رسول بھیج کر ہم نے یہ اعلان کروایا کہ صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا سب سے بچو۔ پھر فرماتا ہے کہ آپس میں ہم بھی اللہ جل جلال کو چھوڑ کر ایک دوسرے کو رب نہ بنائیں۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں ایک دوسرے کی اطاعت نہ کریں۔ اکرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی کو سوائے اللہ کے سجدہ نہ کریں۔ پھر اگر یہ لوگ اس حق اور عدل کی دعوت کو بھی قبول نہ کریں تو انہیں تم اپنے مسلمان ہونے کا گواہ بنا لو۔ ہم نے بخاری کی شرح میں اس واقعہ کا مفصل ذکر کیا ہے، جس میں ہے کہ ابو سفیان جب کہ دربار کیسر میں بلوائے گئے اور شاہ کیسر روم نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال پوچھا تو انہیں کافر اور دشمن رسول ہونے کے باوجود آپ کے خاندانی شرافت کو اقرار کرنا پڑا اور اسی طرح ہر سوال کا صاف سچا جواب دینا پڑا۔ یہ واقعہ صلح حدیبیہ کے بعد کا ہے اور فتح مکہ سے پہلے کا۔ اسی بحث کیسر کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا وہ یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بدعہدی کرتے ہیں تو ابو سفیان نے کہا نہیں کرتے، لیکن اب ایک معاہدہ ہمارا ان سے ہوا ہے، نہیں ہوا معلوم اس میں وہ کیا کریں۔ یہاں صرف یہ مقصد ہے کہ ان تمام باتوں کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نامہ مبارک پیش کیا جاتا ہے، جس میں بسم اللہ کے بعد یہ لکھا ہوتا ہے کہ یہ خط محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے جو اللہ کے رسول ہے، ہر کل کی طرف جو روم کا شاہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام ہو، اس سے جو ہدایت کا تابع دار ہو۔ اس کے بعد لکھا اسلام قبول کر، سلامت رہے گا، اسلام قبول کر، اللہ تعالیٰ تجھے دوہرا اجر دے گا، اور اگر تو نے منہ موڑ لیا تو تمام رائسوں کی گناہ کا بوجھ تجھ پر پڑے گا۔ پھر یہی آیت لکھی تھی۔ امام محمد بن اسحاق وغیرہ نے لکھا ہے کہ اس صورت یعنی سورہ آل عمران کو شروع سے لے کر انہی سے کچھ اوپر تک آیتیں وفد نجران کے بارے میں نازل ہوئی ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔